www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی مدنی صورتوں میں شامل ہے. 18 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کا نام سورہ تغابن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک آیت کے اندر قیامت کے دن کو یوم التغابن سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن رکھا گیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اس بارے میں جب وہ آیت آئے گی تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی. اور یہ سورت ان صورتوں میں ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے. مسبحات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا آغاز اور ابتدا سبحہ کے یا یسبحو کے لفظ کے ساتھ ہوئی ہے. ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں جو کل 5 صورتیں ہیں. سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور یہ سورہ تغابن. روایات میں آتا ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بڑھ کر ہے. تو بہرحال یہ خاص فضیلت والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کے مرکزی اور بنیادی مضامین میں 3 چیزیں داخل ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ،
اس کی صفات عالیہ بہت شاندار انداز میں اس صورت میں بیان کی گئی. دوسرے کچھ مختصر انداز میں پرانی قوموں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کن غلطیوں میں مبتلا رہے اور کیسی گمراہی اور ضلالت میں پڑے رہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور تیسرا مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور آخرت میں جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام بہترین ہونے والا ہے، اور جو بے ایمان بدعمل لوگ ہیں ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو تاکید فرمائی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ اس صورت سے جو ہمیں ہدایات ملی ہیں اور ملنے والی ہیں ان کو ہم یاد رکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اس بات سے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتی ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں اور چاہے وہ زمین میں ہوں. آسمانوں میں رہنے والی مخلوق فرشتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ تعالی کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. خود فرشتوں کی زبانی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکیزگی اور تقدس کے ہم قائل ہیں، اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آسمانوں میں کروڑہ کروڑ اربہ ارب ان گنت فرشتے ہیں جن کی تعداد کا اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو علم نہیں. وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی طریقے پر دنیا میں رہنے والی جو جاندار چیزیں ہیں، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، جنگلات میں رہنے والے جانور ہوں، یہ سب اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.
جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی میں لگی رہتی ہیں، اگرچہ تمہیں ان کے تسبیح کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تو بے شمار مخلوقات ہیں، اربا ارب، لاکھوں کا لاکھ۔ لہذا اگر کوئی بد نصیب بے ایمان اللہ کی پاکی نہ بیان کرے اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کرے تو اللہ تعالی کی بڑائی پر، کبریائی پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی ہرگز احتیاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ سنو، وہی ذات ہے اللہ تعالی کی کہ جس کے پاس اصل حکومت ہے، آرڈر اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی حکومت ہے۔ ان چیزوں میں پر بھی اس کی حکومت ہے جن کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے تابع ہیں، اور ان چیزوں پر بھی اسی کی حکومت ہے جو انسان کے بس سے بالکل باہر ہیں۔ مثلا چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، دریائے ہیں، ندی نالے ہیں، ہوائیں ہیں، جن پر آدمی کا کوئی زور نہیں چلتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ ہل جائے اپنی جگہ سے جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہو۔ چاند کی ہمت نہیں ہے کہ طلوع و غروب ہو جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہوا چلنے کی اس کے اندر مجال نہیں ہے جب تک کہ ہوا کے مالک اور رب کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ بارش ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو حکومت تو اصلاً اسی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنی قدرت دکھلا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو پوری دنیا کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر کوئی عقل رکھنے والا آدمی ہو وہ ضرور اس بات پر یقین کر لے گا، اگر کل یقین نہ ہو تو آج یقین آ جائے گا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ساری دنیا بے بس ہے۔ چاہے وہ اپنے کو سپر پاور کہتے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کے درجے تک پہنچ چکے ہوں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسباب اور آلات کے اعتبار سے ان کے پاس بظاہر کوئی کمی نہ ہو، مگر آج اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلا رکھی ہے کہ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا آنکھوں سے، اس نے ساری دنیا کو نچا کے رکھ دیا، اور اس کے اثرات ہمارے آپ کے یا دنیا کے کسی طاقت کے کہنے سے یا کرنے سے ختم نہیں ہوں گے، جب اللہ چاہے گا جب ختم ہو۔ آج ایک تعبیر کی جا رہی ہے کہ ہم بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے، بیماری سے جنگ، بیماری سے جنگ۔
تو یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ بیماری سے جنگ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیماری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی تدبیریں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آدمی کرنا چاہے تو کرے، لیکن یہ تعبیر کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم اسے ہرا کے رہیں گے اور ہم اسے ختم کر کے رہیں گے، یہ تعبیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات اگر پیدا ہوئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور جب ختم ہوں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہوں گے۔ حکومت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اقتدار اعلیٰ اسی کو حاصل ہے۔ وہ جو چاہے گا وہ ہو سکتا ہے، اور جو نہ چاہے گا وہ ساری دنیا بھی چاہ لے وہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ سنو، ذاتی خوبیاں، ذاتی کمالات، ذاتی صفات جو کسی کے دیے بغیر کسی کو حاصل ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے الحی ہے، القیوم ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، القوی ہے، الغنی ہے، کسی دوسرے کے ذریعے سے اسے صفت نہیں ملی، بلکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ سے ان صفات سے متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا۔ اس پر نہ کبھی زوال آیا ہے نہ زوال آئے گا۔ تو کمالات، صفات عالیہ، ہمیشگی، دوام، بقا، یہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یہ یقین ہر شخص کو اپنے دل میں بٹھانا ضروری اور لازم ہے۔ اس میں کبھی بھی کسی درجے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا سنو، وہ ذات وہ ہے جو ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ یہ صفت سوائے اللہ تعالی کے کسی کے اندر نہیں۔ کتنے بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، سپر پاور بن جائے، تمام فوج اکٹھی کر لے، تمام اسباب اکٹھے کر لے، لیکن ایسا ناممکن ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہر کام جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہو، ممکن ہی نہیں۔ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ کتنے منصوبے بادشاہوں کے دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یو ٹرن کرنا پڑتا ہے، منصوبے کو بدلنا پڑتا ہے، قدم پیچھے ہٹانے پڑ جاتے ہیں، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے کہ جو طے کر لیا، جو حکم ہو گیا وہ ہو کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ فرمایا سنو، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا تو کیا اس حالت میں کہ وہ نیوٹرل ہے، یعنی اگر چاہے تو صحیح راستے پہ چل سکتا ہے، فطرت اس کے اندر رکھی ہے، اللہ نے
صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کی ساخت اور بناوٹ فطرت خداوندی پر ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مگر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائیت کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماحول سے وہ شخص متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ نے فطرت اس کے اندر ودیعت رکھی ہے اس کی بنیاد پر وہ مومن بنتا، اس کی پروان ایمان کی حالت میں وہ پروان چڑھتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو مومن رہتے ہیں، کچھ کافر بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مناظر اور مظاہر دیکھنے کے باوجود ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا ان سب لوگوں پر اللہ تعالی کی پوری نظر ہے، کون مومن بنا یہ بھی اسے پتا ہے، کون کافر ہے یہ بھی پتا ہے۔ اور فرمایا کہ بات صرف یہی نہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ اور دیکھو اس نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنا دی، زمین بنا دی، اور بالکل صحیح صحیح بنائی، الٹی سیدھی نہیں کہ دیکھنے میں ادھر ادھر بے ہنگم معلوم ہو، بہت شاندار ترتیب اور سلیقے سے بنایا۔ اور انسان کو صورت عطا کی، ایسی صورت جو تمام جانداروں میں بہترین ہے، ہر اعتبار سے، توازن کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے انسان کو بہترین سانچے میں اللہ تعالی نے ڈھالا ہے۔ فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے 2 پیر کا آدمی، مگر وجاہت کے اعتبار سے بڑا پرکشش ہے، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ ذرا سی صورت ہے، مگر اس صورت میں بھی اللہ تعالی کی کاریگری عجیب و غریب ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے انسانوں کی ساخت الگ الگ ہے۔ چائنا کے رہنے والے الگ انداز کے ہیں، رشیا کے رہنے والے الگ انداز کے ہیں، یورپ کے رہنے والے الگ انداز کے ہیں، ایشیا کے رہنے والے الگ انداز کے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا والوں کی ساخت الگ ہے، اور یہ سب صورت سے پہچانی جاتی۔ حج میں لوگ جاتے ہیں تو دور سے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس ملک کا آدمی۔ تو یہ ایک کیٹیگری تو یہ ہوئی، پھر اور آگے بڑھیے کہ اس ایک کیٹیگری میں بھی ہر صورت جو نکل کر کے آ رہی ہے ماں کے پیٹ سے، وہ ایک نیا اپنا سانچہ لے کر کے آ رہی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے صورت میں، رنگت میں،
چال ڈھال میں، مزاج میں الگ الگ ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ کیا کاریگری ہے، کیا شان ہے! اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا بدن ایک پوری سلطنت ہے، صرف اسی میں آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالی کی قدرت کا اسے کامل یقین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ صورت باقی رہنے والی کچھ نہیں، کچھ دن کی بہار ہے، کچھ دن کی، 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، ایک دن یہ ساری صورتیں مٹی میں ملنی ہیں اور پھر دوبارہ تمہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ لہذا کسی کو اچھی صورت مل جائے اس پہ بھی گھمنڈ مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور جو تم چھپ کر کے کرتے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو اس سے بھی اللہ بے خبر نہیں۔ حتیٰ کہ جو آدمی کے دل میں خیالات آتے ہیں ان خیالات سے بھی اللہ تعالی پوری طرح واقف ہے۔ یہ ابتدائی آیتوں کا مفہوم ہے، اور اس طرح کی آیات قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آئی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آدمی تلاوت کرے گا اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ہی مضمون کو قرآن پاک مختلف جگہوں پر الگ الگ انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے، بیٹھ جائے۔ دہرانے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی ان باتوں کو دہرایا گیا، خاص طور پر اللہ تعالی کے علم کی بات۔ یہ تو آدمی کو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے بد عملی کرنے والے چھپ کر کے بد عملی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہاں، ہو سکتا ہے ہم جیسے دوسرے انسان کو پتہ نہ چلے، مگر اللہ تبارک و تعالی کو ضرور پتہ ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی اندھیرا رکاوٹ ہے، نہ کوئی پردہ رکاوٹ ہے۔ جب وہ دل کی باتیں جانتا ہے تو اندھیرے کی باتیں اس سے کہاں چھپی رہ سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، بجا طور پر یہ سبق ملا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی ناراضگی والی باتوں سے ہر جگہ اپنے کو بچائیں۔ لوگوں کے سامنے ہو تو بھی بچائیں، تنہائی میں ہو تو بھی بچائیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اسی نے تم کو بنایا، پھر تم میں سے کوئی منکر ہے اور کوئی تم میں سے ایماندار ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، اس نے پیدا کی آسمان اور زمین تدبیر سے، اور اس نے تمہیں صورت عطا کی تو بہترین صورت عطا کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کھول کر کے کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دلوں کی بات، یعنی جو آدمی کے دل میں خیالات آتے ہیں اور ذہن میں باتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب باتوں کا پوری طرح علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے اور ہر قسم کی غلطی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔